بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين ويا ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه مل کے صلوات پڑھتے ہیں بزرگان قوم برادر عزیز واجب الاحترام سامعین شہادت عظمیٰ کے سلسلے میں 6 روزہ مجالس کا انعقاد کیا گیا تھا اور ان 6 روزہ مجالس کے سلسلے کی آج حضرات سمام بارگاہ میں یہ 6ٹھی اور آخری مجلس اور 4تھی تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ گفتگو ہے اس حق پر کہ جس حق کا بیان ہمارا فریضہ ہے، جس حق پہ گفتگو کرنا ہماری پہچان ہے، اس لیے کہ وہ کائنات کی شہزادی کا حق ہے اور یہ قضیہ جسے قضیہ فدق کہا جاتا ہے صداقت قضیہ ہے اور عرضیات آپ کی خدمت میں کہ فریق دونوں طرف سے صحابیت کے شرف رکھتے ہیں۔ ادھر بھی رسول کی بیٹی صحابیہ، رسول کا داماد صحابی، اور جو مد مقابل ہے وہ بھی رسول کے صحابی ہیں، اور ہم سے زیادہ اصحاب پیغمبر کا احترام کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ سب سے زیادہ احترام اصحاب پیغمبر، اصحاب نبی کا ہم لوگ کرتے ہیں، ہماری قوم کرتی ہے، لیکن وہی ہمارے بزرگ خطبہ اور علماء نے ہمیشہ منبر سے ہی کہا کہ ہم کبھی بھی صحابی کو برا نہیں کہتے اور کبھی بھی برے کو صحابی نہیں کہتے۔ نہ ہم نے کبھی کسی صحابی کو برا کہا ہے اور نہ ہی کبھی کسی برے کو صحابی کہا ہے۔ اور کیا کریں کہ آپ ہی یہاں کی حدیث ہے، ہماری نہیں ہے، عالم اسلام کی حدیث ہے کہ جب صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی تو عجیب حدیث ارشاد فرما رہے ہیں اور بیان کر دیا گیا کہ پیغمبر کے لیے منسوب کر دیا گیا کہ آپ نے کہا اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابی تو ستاروں کی طرح۔ یہ حدیث بیان کی گئی، آپ سب واقف ہیں اس حدیث سے، جتنے بھی لوگ میرے سامنے ہیں آپ سب اس حدیث سے واقف ہیں کہ صحابہ کرام کی فضیلت میں حدیث بیان کی گئی اصحابی کالنجوم۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابی ستاروں کی طرح، میرے صحابی ستاروں کی طرح ہے۔ تو یہاں پہ جو ہمارے خطبہ اور علماء اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی صحابی کو برا نہیں کہا اور کبھی کسی برے کو صحابی نہیں کہا، اس بات کی دلیل اس حدیث سے مل جاتی ہے۔ جو حدیث حالانکہ عالم اسلام کی ہے، لیکن میں نے کیا کہ مناظرے کی سب سے مضبوط ٹیکنیک کا نام ہی ہے کہ جو سامنے والا جو بات آپ نے کہہ رہا ہے اسی کی بات کو آپ دلیل بنا دیں۔ اس سے بڑی مضبوط مناظرے کی ٹیکنیک ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی وکالت سے تعلق رکھتا ہے تو ان کی بات کی تائید کر دے کہ جرا ہو رہی ہو، اور سامنے والا جو آپ کے مقابل جو وکیل ہے وہ کوئی بات کہے اور آپ اسی کی بات کو دلیل بنا دیں تو اس سے انکار کیسے کرے گا؟ جو ائمہ کے ہمارے یہاں مناظرے ہیں معصومین کے، ان کو اٹھا کے آپ دیکھیں تو ائمہ نے یہی کیا ہے کہ
کہ جو مد مقابل میں علماء اور بادشاہان عرب زمن جو آئے انہوں نے جو باتیں کہی، معصومین نے انہی باتوں کو دلیل بنا کے پیش کیا۔ اب جو بات میں نے اپنی زبان سے کہہ دی اس کو آپ دلیل بنا دیں تو اس کے انکار کی میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، میں اس سے انکار کیسے کروں گا؟ تو ہمارے یہاں بھی کہا گیا کہ علماء نے یہی کہا، آپ نے بارہا سنا کہ ہم نے کبھی کسی صحابی کو برا نہیں کہا اور نہ ہی کبھی کسی برے کو صحابی کہا۔ اب حدیث عالم اسلام کی یہاں پر آ گئی، اصحاب النجوم، کہ میرے سے اصحاب ستاروں کی طرح ہے، تو بات کلیئر ہو گئی۔ اس لیے کہ جو علم نجوم سے واقفیت رکھتے وہ جانتے ہیں کہ سارے ستارے خیر نہیں ہوتے، کچھ ستارے تو نحس بھی ہوا کرتے ہیں، سارے ستارے تو خیر نہیں ہوتے نا، منحوس بھی تو ہوا کرتے ہیں، وہ ستارے نحس بھی تو ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے آغا سروج نے حیدرآباد سے یہ کہہ دیا، اور آغا سروج کے شعر سب آپ نے سنے ہوئے ہیں کہ وہ صاحب انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ اصحاب ہے ستاروں کی طرح، اور شیخ جی سارے ستارے تو نہیں ہیں بہتر، ان میں بھی کچھ نحس ہے بغض کے ماروں کی طرح۔ حدیث ہماری نہیں ہے لیکن شاعر ہمارا ہے، حدیث ہماری نہیں، حدیث عالم اسلام کی ہے کہ اصحابی کالنجوم، میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہے، چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ اور علم نجوم جو تھوڑا بہت بھی جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ سارے ستارے بہتر تو نہیں ہے، کچھ نحس بھی ہے، کچھ منحوس ستارے بھی ہوا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں سب ستارے گردش میں چل رہے ہیں تو ستارے سارے بہتر تو نہیں ہوتے۔ یہی آغا سروج نے کہا کہ شیخ جی سارے ستارے تو نہیں ہے بہتر، ان میں بھی کچھ نحس ہے بغض کے ماروں کی طرح۔ تذکرہ بوذر و سلمہ کا جہاں ہوتا ہے ہم بھی کہتے ہیں اصحاب ستاروں کی طرح۔ سلام علیکم محمد، تذکرہ بوذر و سلمہ کا جہاں ہوتا ہے بھی کہتے ہیں اصحاب ستاروں کی طرح۔ ہم نے کبھی صحابی کو برا کہا ہی نہیں، نہ کبھی کسی برے کو صحابی کہا۔ تو فریق دونوں ایسے ہی ہیں کہ دونوں طرف ہے، ایک طرف بنت رسول، رسول کی بیٹی اور رسول کا داماد ان کے ساتھ، دوسری طرف رسول کے دوست، رسول کے اصحاب اور صحابی کی تعریف کو پھر کبھی بیان کریں گے جب اگر عنوان صحابیت بنائے۔ ہمارے علماء علم کلام نے صحابیت کی تعریف اور کی ہے، عالم اسلام نے صحابی کی تعریف اور کی ہے۔ عالم اسلام نے اتنا کہ جس نے دیکھ لیا حضور کو بس وہ صحابی۔ اس لیے حضور کتنے چھوڑ کے گئے؟ کا 1.25 لاکھ، کیونکہ آخری حج میں حضور کی زندگی کا پہلا اور آخری حج وہی ایک غدیر والا، کتنے تھے؟ 1.25 لاکھ، سب نے دیکھا تو سارے صحابی ہیں، سارے رسول کے صحابہ پیغمبر سارے صحابی ہیں، لیکن سب ہے اپنی فضیلت ان کی جگہ۔ ایک رسول کی وہ بیٹی کہ جس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو صحیح ترین کتابوں میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا حصہ ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ ایک ایسی بیٹی رسول کے سامنے کھڑی ہے، اکلوتی بیٹی کہ جس کے بارے میں صحیح ترین کتابوں میں علماء اسلام کیا موجود ہے کہ حضور نے کہا فاطمہ تو بزد منی من ازاہا فقط ازانی۔ میں آؤں گا خطبہ فطر تک لیکن ذرا سا میں ہموار تمہید کر کے آ رہا ہوں، میں منزل تک جب میں نے وعدہ پورا کیا میں خطبہ فطر تک آ رہا ہوں، لیکن ذرا سا آپ کے اذہان عالیہ میں طرف متوجہ ہو جائے، زمین ہموار ہو جائے تو میں آپ کو 2-4-5 جملے 7 نکات تو بتاؤں گا خطبے کے، 2-4 جملے بھی شاید میں خطبے کے آپ کو سناؤں، لیکن ذرا سا ہموار ہو جائے، آپ کے اذہان متوجہ ہو جائے۔ کیا کہا حضور کی حدیث صحیح ترین کتابوں میں عالم اسلام کے یہاں کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے بھی رسول کو اذیت دی اللہ نے اسے کبھی بخشا نہیں، بخشا نہیں اللہ نے، جس نے رسول کو اذیت دی۔ اس لیے جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور نے کیا اعلان کیا؟ تاریخ اسلام سنی شیعہ میں متفق، حضور نے اعلان کیا جو آ جائے سب کو امان، جو آ جائے سب کو امان ملے گی، لیکن باروایت 6 نام، باروایت 9 نام تاریخ میں موجود ہے۔ حضور نے کہا کہ فلاں 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 اگر یہ خانہ کعبہ کے غلاف کے پیچھے بھی ہو تو انہیں نکال کے قتل کیا جائے۔ اب ان کے نام تاریخ میں باروایت 6 باروایت 9 نام، انہیں روایت کا اختلاف نہیں ہے، لیکن تھے کچھ ایسے لوگ جن کے حضور نے کہا اگر خانہ کعبہ کے غلاف کے پیچھے، خانہ کعبہ قرآن مجید نے کہا من دخل آمنا، کہ جو کعبے میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا، یعنی چاہے امن ہے لیکن حضور نے کہا چاہے امن پہ بھی امان نہیں،
سرکار آپ تو رحمت للعالمین ہیں، عالمین کی رحمت بن کے آئے، اتنا جلال کیوں؟ کہ اس لیے کہ انہوں نے مجھے اذیت پہنچائی، انہوں نے مجھے دی ہے تکلیف، انہوں نے مجھے پہنچائی ہے اذیت، لہذا اگر یہ خانہ کعبہ کے خلاف کے پیچھے بھی ہو تو بخشے نہیں جائیں گے، نکال کے مارو ان کو، قتل کیا جائے۔ دوسرا حکم، اگر کوئی حالت احرام میں ہو تو خون بہانا حرام، یہاں تک کہ مچھر بیٹھا ہوا کاٹ رہا ہے، خون چوس رہا، آپ اسے مار نہیں سکتے۔ شریعت کو توضیح المسائل توفت العوام کی کتابیں دیکھیں، کاٹ رہا ہے بیٹھا ہوا، آپ اسے اڑائیں گے، مار نہیں سکتے آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مچھر کا خون بھی اگر محرم حالت احرام میں ہے آپ نہیں مار سکتے، کسی بھی جانور کو آپ نہیں مار سکتے، لیکن ایک جانور ہے جسے مارنا جائز ہے اور وہ ہے عقرب، بچھو۔ بچھو اگر حالت احرام میں بھی ہو تب بھی اگر ملے تو مار دو۔ کہ کیوں؟ سرکار کو آپ بچھو کو کیوں مار دیں؟ کہ اس لیے کہ بچھو نے رسول کے ہاتھ پہ ڈنک مارا تھا، حضور کو پہنچائی تھی تکلیف، سرکار کو دی تھی دو جہان کو، تاجدار مدینہ کو، نامدار مدینہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ اس نے ہاتھ پہ چونکہ ڈنک مارا تھا، از رسول کو اذیت پہنچائی تھی، تو حالت احرام میں بھی بخشا نہیں جائے گا۔ دو باتیں کلیئر ہوا ہمارا ہے تو فکر کو، دو بات کلیئر، جس نے رسول کو اذیت پہنچائی اگر وہ خانہ کعبہ کے خلاف کے پیچھے بھی ہو، نہیں ابھی میں سب کو نہیں، اپنے ساتھ میرے ساتھ سب لوگ نہیں آئے، جتنے بھی آپ ہیں سب میرے ساتھ آ جائے تو فکر کو، دونوں حکم سنی شیعہ علماء سب کے یہاں پر اختلاف والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تاریخ اسلام یہی کہتی، حضور نے کہا اگر خانہ کعبہ کے خلاف کے پیچھے بھی ہو تو انہیں نکال کے قتل کیا۔ کیوں؟ مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے اذیت دی ہے، تو رسول کو اذیت دینے والا اگر خانہ کعبہ کے خلاف کے پیچھے ہو بخشا نہیں جائے گا، رسول کو اذیت پہنچانے والا حالت احرام میں ہو تب بھی بخشا نہیں جائے گا۔ اب صحیح ترین کتابوں میں ہے فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، تو جیسے رسول کو اذیت دینے والا اگر خانہ کعبہ کے خلاف کے پیچھے ہو بخشا نہیں جائے گا، خانہ کعبہ میں حالت احرام میں ہو بخشا نہیں جائے گا۔ اسی طرح زہرا کو اذیت دینے والا اگرچہ حجرے پیغمبر میں سو جائے بخشا نہیں جائے گا۔ خانہ کے پیچھے بھی امان نہیں، حالت احرام میں بھی امان نہیں۔ تو حضور نے کہا جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور پھر قرآن نے سورہ مبارکہ توبہ میں بڑھ کے آگے بات کر دی، اور قرآن نے کہہ دیا کہ جس نے مجھے اور میرے رسول کو اذیت پہنچائی اس کے اوپر دنیا میں تو ہے لعنت اور آخرت میں ہے عذاب۔ سورہ مبارکہ توبہ 9واں سورہ قرآن مجید کا، جا کے دیکھیں اس کو، اللہ نے وہ شاید ایک بینر پہ بھی کہیں وہ آیت لکھی بھی ہو، سورہ مبارکہ توبہ کی کہیں بھی لکھی ہوگی، کسی بینر پہ دیکھیے گا کہ قرآن یہ کہہ رہا جس نے رسول کو اذیت پہنچائی، میرے رسول کو، اس نے مجھے، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی دنیا میں اس پہ لعنت اور آخرت میں ہے عذاب۔ پھر رسول کی حدیث لے کر آؤ، فاطمہ میرا حصہ، جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے رسول کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اور اللہ کو اذیت پہنچانے والا لعنت اللہ تو ہو سکتا ہے۔ بخشا نہیں جائے گا۔ تو سامنے ایک ایسی بیٹی ہے رسول کی کہ جس کے لیے رسول نے کہا میرا حصہ ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اب اس کی صداقت کا مسئلہ ہے، اس کو کہا گیا کہ صاحب ہم حق نہیں دیں گے، میراث رسول کی ہوتی نہیں ہے، تحفے پہ گواہیاں نہیں مانیں گے، خمس میں روایت تو نہیں دیں گے۔ اچھا نہیں دو گے خمس، پھر بیوی نے دعا ارشاد فرمایا، کلیاس کر کے تب سے متصل ہو گیا، اور 208 راویان کی فہرست ہے تقریباً کہ جنہوں نے یہ خطبہ نقل کیا
اور اس میں سے کچھ راویوں کے نام میں لکھ کے لائے، میں بھی آپ کو گناؤں گا سنی شعراء ملا کے، جو بڑے معتبر نام ہے تاریخ اسلام اور تاریخ تشیع کے اندر ہمارے یہاں عالم اسلام میں۔ اور سب کا یہی کہنا کر یہ جملہ میں نے کہا کہ مہاجرین بھی موجود ہے، انصار بھی موجود ہے، خلیفہ وقت تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب موجود ہے، اور سب نے یہ کہا کہ جب آئے تو چال تھی رسول والی، اور جب بیوی نے کلام کیا تو لہجہ تھا رسول والا، گفتار رسالت، رفتار رسالت۔ اب سمجھے آپ کہ انہی کی بیٹی ہے زینب۔ صاحب میرے ساتھ میں آ جائے، یعنی ماں جب بولی تو اپنے باپ کے لہجے میں، بیٹی جب بولی تو اپنے باپ کے لہجے میں۔ زینب انہی کی تو بیٹی ہے نا، تو جب بولی تو لوگوں نے کہا بالکل وہی آواز جو رسالت کی، بالکل وہی لہجہ جو رسالت کا، اور جب جناب زینب بولی تو وہی لہجہ جو علی کا۔ یعنی ماں بولی اپنے باپ کے لہجے میں، بیٹی بولی اپنے باپ کے لہجے میں، اور پھر بیوی نے آغاز کیا۔ اب وہ راویان کی فہرست میں آپ کو گناتا ہوں سب سے پہلے کہ کون کون راوی تھے، کس کی طرح سے اس کو نقل کیا گیا۔ تو خطبہ فدق نقل کیا گیا ہے، سب سے پہلے جو اس کی معتبر راویہ ہے وہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سب سے سرفہرست سنی کا نام ہے۔ ہمارے یہاں پر سید مرتضیٰ علم الہدا، ان کی کتاب ہے الشافی فی الامام، علم سید مرتضیٰ کی ہمارے گزارہ کتاب ہے، جس کے بارے میں شافعی نے کہا کہ امامت کے مسئلے میں اس سے معتبر کتاب لکھی نہیں ہے۔ سید مرتضیٰ علم الہدا 430 ہجری میں آپ کی وفات ہے، سید مرتضیٰ علم الہدا کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ 1440 چل رہا ہے، 1010 سال پہلے کی بات، تو تازہ بات نہیں، اتنی پرانی بات، سید مرتضیٰ علم الہدا کی بات ہے۔ ان کی کتاب حاشیہ والا حوالہ تو اتنا ہی بہت ہے۔ اس کے بعد دوسرا نام، پہلا نام آتا ہے ام المومنین کا، ام المسلمین کا، 58 ہجری آپ کی وفات ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے عروہ ابن زبیر ابن عوام مدنی، 94 ہجری آپ کی وفات ہے، جنہوں نے خطبہ فدق کو نقل کیا۔ سمجھ میں آ رہی بات جو میں عرض کر رہا ہوں، رپورٹ بات ہے، یہ سارے حوالات میرے پاس ہیں۔ سب سے پہلے ام المسلمین، اس کے بعد عروہ ابن زبیر ابن عوام مدنی 94 ہجری، اس کے بعد آتے ہیں صالح ابن کیسان مدنی 146 ہجری، یہ جو وفات کی تاریخ سن بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اس کے بعد محمد ابن اسحاق ابن یسار 151 ہجری، اس کے بعد محمد ابن زیاد ابن عبداللہ زیادتی 250 ہجری، اس کے بعد احمد ابن عبید ابن ناصر 278 ہجری، اس کے بعد محمد ابن عمران 284 ہجری، اس کے بعد محمد ابن احمد الکاتب 336 ہجری۔ انہوں نے خطبہ کو نقل کیا، کیسے؟ مطلب یہ ہے کہ محمد ابن احمد الکاتب نے روایت کیا محمد ابن عمران سے، محمد ابن عمران سے نے روایت کیا احمد ابن عبیداللہ ابن ناصر سے، انہوں نے روایت کیا محمد ابن زیاد ابن عبداللہ زیادتی سے، انہوں نے اس خطبے کو نقل کیا محمد ابن اسحاق ابن یسار سے، انہوں نے نقل کیا صالح ابن کیسان مدنی سے، انہوں نے نقل کیا عروہ ابن زبیر ابن عوام مدنی سے، انہوں نے سنا ام المسلمین سے، اور ام المسلمین کا حضرت ملا ہوا تھا، انہوں نے سنا کہ جناب سید نے خطبہ کیا دیا، تسلسل آ گیا کہ اس کس طرح سے خطبہ نقل ہو کے آیا۔ اب آئیے علماء اہل سنت جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس خطبے کو لکھا ہے وہ کون کون ہے؟ سب سے بڑا نام ہے ابو الفضل احمد ابن ابی ابن تیفور۔ کون ہے جو نام سے واقف نہیں؟ مجلسی مجمع علماء کو خطبہ بڑے بڑے، میرے تک ادنا سے طالب علم ہوں، بڑے بڑے علماء خطبہ واعظین کو آپ سنے بیٹھے ہیں، ابن تیفور کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ ابن تیفور 204 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے، 280 ہجری میں دنیا سے گئے۔ ابن تیفور تاریخ اسلام کا بہت بڑا نام، ہمارے نہیں ہے۔ ابو الفضل احمد ابن ابی، ان کی کتاب ہے بلاغات النساء، کل میں نے اس کا ذکر کیا تھا، بلاغات النساء، یعنی نساء تمام عورتوں کی بلاغت کو انہوں نے جمع کیا، تو سر فہرست نام لکھا فاطمہ بنت محمد، اور خطبہ اور دلیل کیا دی کہ سب سے بڑی فصیح اور بلیغہ کون؟ رسول کی بیٹی، دلیل خطبہ فدق،
کہ بی بی کا خطبہ، وہ اتنا فصیح و بلیغ خطبہ آپ نے دیا. ابن تحفظ سب سے بڑا حوالہ، اگر کسی کو چاہیے میرے پاس فہرست میں بات ریکارڈ ہے. ابن تحفظ کے بعد ہے ابو بکر جوہری، ان کی کتاب ہے السقیفہ والفدق. انہوں نے اس خطبے کو نقل کیا، 323 ہجری میں دنیا سے گئے ہیں. اس کے بعد شارح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی، ہمارا فرقہ تو نہیں ہے، معتزلی فرقے کا، انہوں نے خطبہ فدق کو نقل کیا. اس کے بعد امام شافعی ابو الحسن علی بن حسین مسعودی شافعی، ان کی کتاب مروج الذہب، انہوں نے خطبہ فدق کو نقل کیا. اس کے بعد جو ہے امام جمال الدین محمد بن مکرم افریقی، جن کے بارے میں اگر آپ دیکھیں الفاروق علامہ شبلی نعمانی نے ان کی کتاب لسان العرب کے لیے علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفاروق میں لکھا کہ علم فن تاریخ کا سب سے بڑا فنکار اگر کوئی گزرا ہے تو وہ جمال الدین محمد بن مکرم افریقی. لسان العرب کے لیے کس نے کہا؟ علامہ شبلی نعمانی الفاروق میں کہا کہ فن تاریخ کا سب سے بڑا فنکار ہے. میں نے اگر پایا تو صاحب لسان العرب کو پایا. علامہ شبلی نے لکھا یہ ہے علماء اہل سنت کہ جنہوں نے خطبہ فدق کو نقل کیا. اب اتنے بڑے بڑے نام ہے تو کوئی مسلمان انکار کیسے کرے کہ صاحب خطبہ فدق اپنی طرف سے پڑھ دو. حضرت عباس کا خطبہ ہمارے خطیبوں نے پڑھا، ہمارے اپنوں نے کہتے ہیں میاں کہاں سے لیا ہے؟ جناب زینب کا خطبہ پڑھا، میاں کہاں سے لیا ہے؟ حضرت علی اکبر کا خطبہ کہاں سے لیا ہے؟ دیکھیں حضرت زینب کے خطبے کا حوالہ میرے پاس موجود، حضرت علی اکبر کے خطبے کا حوالہ میرے پاس موجود، حضرت عباس کے خطبے کا حوالہ میرے پاس موجود. دونوں خطبے جو کربلا میں بھی ہے، خانہ کعبہ کی چھت پہ بھی ہے، سب کے حوالہ جات موجود ہے. کہ ہم نے سنا نہیں تو ہم نے اعتراض کر دیا کہاں سے لیا ہے. اس لیے میں نے خطبہ فدق سنانے سے پہلے آپ کے سامنے راویوں کو پیش کر دیا. یہ ہے علماء اہل سنت. اب اگر علماء تشیع میں آ جاؤ تو سب سے پہلے مرتضیٰ علم الہدیٰ سید مرتضیٰ، ان کے شاگرد شیخ ابو جعفر طوسی، ان کے بعد شیخ صدوق، ان کے بعد شیخ مفید، اس کے بعد آ جائیے ابن شراشوب مازندرانی، ان کے بعد آ جائیے تو علامہ ہلی کے بعد علامہ مجلسی. سلوات تو لگتی ہے، سلوات اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اور لفظ وہی ہے، سب نے لکھا کہ بی بی عائشہ نے کہا کہ اپنے خطبے کا آغاز کیا. 2-4 جملے میں آپ کو سناؤں اگر آپ کا ارادہ ہے. خطبہ فدق کا 7 مرکزی نکات ہے. سب سے پہلا ہے حمد و ثنا الہی، پروردگار کی حمد و ثنا اور اس کی توحید کا پرچار. کہ بی بی نے سمجھایا کہ توحید 15 صفحات پہ مشتمل خطبہ ہے. اگر ایک اشارہ دے تو پھر پوری تفصیل کے ساتھ بیان ہو کہ بی بی نے کیا خطبہ دیا. لیکن آج ہمارے پاس 30 منٹ ہے، 30 منٹ میں دیکھیں 3-4-5 جملے تو آئی جائیں گے خطبے کے. کا پہلا جو ہے مرکزی نقطہ تھا بی بی کے خطبے کا، وہ ہے حمد و ثنا الہی، اس کے بعد توحید، اس کے بعد نظریہ رسالت و نبوت، اس کے بعد اغراض و مقاصد بعثت کہ میرے بابا کو اللہ نے کیوں بھیجا، اس کے اغراض و مقاصد بی بی نے بیان کیے. تیسرا مرحلہ کا چوتھا مرحلہ ہے نظریہ خلافت و ولایت. بی بی نے بتایا کہ خلافت و ولایت کسے کہا جاتا ہے. کیا کہنے جب بی بی نے بتایا ہوگا کہ میرا شوہر اللہ کا ولی ہے. تمہیں کیا معلوم کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے؟ ہمیں 25 سال ہوئے تھے ابھی رسول کو کہے ہوئے کہ نماز کو اتنا بدل دیا گیا کہ جب علی نے آ کے نماز پڑھائی تو پیچھے سے آواز آئی آج نبی والی نماز پڑھی. 25 سال 25 ایئرس اونلی ابھی گزرے اور علی جب مصلی عبادت پہ آئے 36 ہجری میں 11
معلوم نماز کیا، روزہ کیا، زکات کیا، انکار کرتے ہو کہ ہم خمس نہیں دیں گے. پھر سارے احکام بیوی نے بیان کیے، 15 صفحات کو متفق ہوا ہے. اب سارے احکام آئیں گے. اس کے بعد پھر بیوی نے اپنے حقوق کو بیان کیا، اور سب سے اہم نکتہ تھا وہ تھا وراثت نبوت کا. ان پہ بیوی نے گفتگو کی. سارے پہ سب سے پہلا جملہ بیوی نے کہا الحمدللہ علی ما انعم والشکر لہ ما الہم والثناء ما قدم. پہلا جملہ بیوی کے خطبے کا ہے. اب میں پڑھ رہا ہوں خطبے کے، میں توحید کے اوپر نہیں جاؤں گا چونکہ بڑا خشک موضوع ہو جائے گا. نبوت اور ولایت کے کچھ پہلو، سارے نہیں، آپ کی پیش میں اس میں تقریر ختم ہو جائے گی. اور اگر آپ اور ہم پہنچے خدا کی قسم معراج ہو جائے گی. اس لیے کہ نظر عباس کی خطابت تو ہے ہی نہیں کہ میری خطابت چل رہی ہے. میری خطابت تو ختم ہو چکی. آپ نے میری خطابت بہت اچھی سنی. امید سے زیادہ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، روزگار برکتیں دے، کوئی آفت ہے آپ نے بہت اچھا. اب دیکھنا جناب سیدہ کی خطابت کیسے آپ سنتے ہیں. میں تو پڑھوں گا کہ پہلا جملہ بیوی کا تھا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اپنی بے بہا نعمتوں سے ہمیں نوازا. ایسی نعمتیں کہ جن کا شکر ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے، ایسی نعمتیں کہ اللہ نے ہمیں دی جن کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے. والشکر لہ ما الہم، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسی سمجھ دی کہ ہم تمیز پیدا کر سکے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. لفظ آیا الہم، اللہ نے الہام کیا. اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں الہام جیسی قوت سے نوازا کہ جس کے ذریعے ہم پتا کر سکے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ جو صحیح اور غلط میں تمیز نہ کر سکے اسے اللہ نے بیوقوف تو بنایا، عقل مند نہیں بنایا. شکر لہ ما الہم، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں الہام. مطلب الہام کا مطلب اس لیے وہ عقل کو حجت قرار دیا گیا نا. تمہارے دو حجت ہے، ایک تمہارے باہر ہے، تمہارے اندر. جو تمہارے اندر ہے وہ عقل ہے، جو باہر ہے وہ حجت خدا. حدیث اصول کافی کی بڑی جلدی میں نے آپ کو سنائی اور 5 امام سے حدیث ہے کہ دو حجت ہے تمہاری، ایک تمہارے اندر، ایک تمہارے باہر. جو اندر ہے وہ عقل ہے. بیوی نے اسی کا ذکر کیا کہ شکر ہے اس کا کہ اس نے ہمیں عقل سلیم سے نوازا. اور دیکھیے کوئی ہر وہ عقل سلیم ہے جس کے ذریعے انسان حد تک پہنچ جائے. اور عقل ہو اور حق نہ ہو. اب ٹیسٹنگ نہیں ہے، کسی کو حق نہیں ہے امتحان دینے کا. ہمارے استاد کہا کرتے سوائے اللہ کے. لیکن میں دیکھنا چاہوں گا کہ کس کی نگاہ میں تاریخ ہے، کس کی نگاہ میں تاریخ نہیں. میں جملہ لے کے آگے بڑھ جاؤں گا. اگر عقل ہے اور حق ہے تو عقل سلیم ہے، اور اگر عقل ہے اور حق نہیں تو معصوم کا نکڑا ہے، عقل نہیں ہے. میں نوجوان دوستوں بھائیوں ممبر سے اٹھ کے پوچھو گے، میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ نکڑا کے لیے کس کے لیے کہا گیا، کہ معصوم نے کس کے لیے کہا. جب آگے کہا بڑا چالاک ہے، معصوم نے کہا چالاک والا ایک ذہانت نہیں ہے، نکڑا ہے. نکڑا ہے، نکڑا. اب جو سمجھ گیا ہم کن پہچان ہے نہیں سمجھے. ممبر سے اتر کے سمجھا دوں گا، پوچھے گا تو بتا دوں گا امام نے کس کے لیے کہا. بیوی نے یہی کہا کہ شکر ہے اس کا کہ اس نے ہمیں تمیز پیدا کرنے کی صلاحیت دی کہ ہم پیدا کریں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور تمام تر ثنا اسی کے لیے ہے کہ اس نے ہمیں پہلے ہی سے نعمتوں سے نواز رکھا ہے. مطلب یعنی ہم نے ابھی اس سے مانگا نہیں، اس نے دے دیا. ابھی ہاتھ پھیلا کے مانگا ہی نہیں، لیکن اس نے پہلے ہی دے دیا. اس کی تمام تر تعریفیں ہیں. ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد. اب یہاں سے جلال فاطمیہ دیکھیے گا. علماء کہتے ہیں باقر الصدر کہ اس جملے میں جب میں آیا تو رونگٹے کھڑے ہوئے کہ اب بنت رسول نے بڑے جلال میں کہا ایھا الناس اے لوگو اعلموا جان لو انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں. میرا باپ محمد ہے. جو میرا پہلا حرف ہوگا وہی میرا آخری حرف ہوگا. میرے کلام میں
جو پہلا حرف ہے وہی آخری ہے، اور میرے کلام میں غلطی کا شائبہ بھی نہیں پاؤ گے، میرے عمل میں کبھی کوئی لغزش نہیں پاؤ گے۔ وہابی محمد آیت اللہ پاک صدر نے بریکٹ میں لکھا کہ بی بی نے فخریہ کہا کہ میرا باپ محمد ہے۔ اگلا جملہ جب سنیں گے نا خدا کی قسم پھر آپ آ جائیں گے اور جناب سیدہ ہم سب سے راضی ہو جائیں گے کہ آپ سب مل کر آپ میرے ساتھ بول گئے۔ اگلا جملہ بی بی نے آیت اللہ پاک صدر نے کیوں لکھا؟ ذیشان نے جوابی نے بریکٹ میں لکھا کہ انہوں نے بی بی نے فخریہ کہا میرا باپ محمد ہے، پھر بی بی نے درباریوں سے کہا اے مہاجرین اور انصار میرا باپ محمد ہے، تمہاری عورتوں میں سے کسی کا باپ محمد جیسا نہیں۔
کہ چاروں طرف سے جب عرب کے بھیڑیوں نے تم پہ حملے کیے، اب وہ نیچے علامہ ذیشان جوادی نے تفسیر کی، بتایا کہ بی بی بتانا چاہتی کہ وہ یاد کرو وقت کہ جب تم قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، اگر ایک قبیلے کا وہ دوسرے قبیلے میں آ جاتا تو 70 سال تک تم لڑتے تھے. یہ عرب کی حکومت نے انڈے پہ 70 سال لڑائی، اونٹ پہ کہ میں تمہارے یہاں کا اونٹ ہمارے یہاں کیسے آ گیا، 70 سال لڑتے. یہ تاریخ ہے، حقیقت ہے، عرب ہے، عرب کے تاریخ کی حقیقت ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا اس سے کہ میں اچھا تمہارے اونٹ نے ہمارے یہاں کیسے آیا، یہ کیسے پانی پی لیا اس نے. لڑ رہے 70 سال لڑائی ہو رہی ہے. خدا کی قسم بی بی نے جو جملہ کہا، اب آگے نظریہ آگے نبوت و رسالت پہچانایا، اب آؤ نظریہ خلافت و ولایت سنو. اب یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں، نہ کوئی خطیب علی کے فضائل پڑھ رہا ہے. ایک زوجہ نے شوہر کے فضائل پڑھے، ایک معصومہ نے معصوم کے فضائل پڑھے. بی بی زینب کی زبان سے اسی منبر سے میں بتا چکا کہ علی کیا ہے. حضرت عباس پھر کبھی بتائیں گے حضرت علی اکبر کے بارے میں، حضرت قاسم کے بارے میں، سب نے بتایا کہ علی کیا ہے. لیکن سنو کہ جناب سیدہ نے کیا کہا کہ تم سب کو جب چاروں طرف سے عرب کے بھیڑیوں نے تم پر حملہ کر دیا اور تم سانس بھی نہیں لیتے تھے، ایسے میں اللہ کے رسول نے میرے شوہر کو بھیجا اور میرا شوہر جب میدان میں گیا اس نے عرب کے بھیڑیوں کے حلق میں ہاتھ ڈال کے تمہیں چین کی سانس لی. رسول کی بیٹی بھرے دربار میں 18 سال کی مستور بیوی بول رہی تھی. کوئی تو کہتا کہ جب بھیڑیے میرے شوہر کو بھیجا اور جب وہ گیا تو اس نے بھیڑیوں کے حلق میں ہاتھ ڈالا تو تم نے چین کی سانس لی، تو تمہیں تمہاری سانسوں میں سانسیں آئی، ورنہ تم تو بیٹھے ہوئے تھے. اب خدا کی قسم جو بی بی نے جملہ کہا، واللہ وعدہ گوتم پوری کے مومنین، فضائل علی کی معراج ہے. اگر میں آپ کو سمجھا سکا ہم سب سمجھ گئے. خدا کی قسم پورا لوگ کھڑے ہو کے کتاب دے تو خطابت کا میرا حق ادا ہو جائے گا. بی بی کی خطابت کریں. خدا کی قسم بی بی کی خطابت میں جو مثال پیش کی، بی بی نے کہا جب کوئی میدان میں جاتا ہے آمادہ ہو جائے. خدا کی قسم وعدہ ہے یہ، میری خطابت نہیں جناب سیدہ خطابت ہے. لیکن جو استعارہ آپ نے پیش کیا اگر پہنچ گیا تو فضائل علی کی معراج ہے. گوتم پوری مسجد زہرا میں بلکہ عرش اعلیٰ میں ہے، وہاں سن رہے ہیں کہ کیا فضائل علی کے بیان کیے جا رہے ہیں. جناب سیدہ نے کہا جب کوئی میدان میں جاتا ہے تو واپس دو طرح سے آتا ہے، یا تو کامیاب ہو کے آتا ہے یا بھاگ کے آتا ہے. اس نے جب انہیں روکا تو تم نے چین کی سانس لی. جب کوئی میدان میں جائے تو دو طرح سے، یا تو آئے تو کامیاب ہو گئے یا بھاگ کے آتا. ربی مت مسلم کی بھی نے کہا ینقضون عند النضال ویفرون من القتال. تم جب میدان میں جاتے تھے، جب میرا علی گیا لوٹ کے آیا، اس حال میں بھی کامیابی، اس حال میں بھی
جب بھی میدان سے آیا کامیاب آیا، اور تم جب بھی گئے تو بھاگ کے آئے۔ کوئی تو کہتا کہ نہیں صاحب ایسا کوئی نہیں۔ علماء اہل سنت کے حوالے دی ابن تیفور جیسا عالم، انہوں نے یہ جملے لکھے ہیں، اور راویہ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ بہت زیادہ سنو گے، ام المومنین انہوں نے کہا کہ صاحب یہ خطبہ بیان کیا گیا، کہا اچھا تم بھاگ کے آتے، میرا علی جب بھی جاتا کامیاب لوٹ کے آتا۔ اس کے بعد بھی نے اب پھر کبھی انشاءاللہ جملے بہت ہیں، ابھی مولا کائنات کے فضائل بہت جملے۔ بی بی نے بھی کہا مجتہدن لامر اللہ، میرا شوہر ہے جو امر الہی کا نفاذ کرنے والا ہے۔ احکام الہی کا نفاذ میرے شوہر نے کیا۔ دیکھ ڈالیے تینوں خلافت کے زمانے، جب بھی کوئی مصیبت آئی کون آیا بچانے؟ شرعی مسئلہ جب بھی کوئی پیش آیا کسے بلایا؟ عورت کو لے کے جا رہے تھے تو کہاں لے جا رہے ہو صاحب؟ مولا کائنات کے گھر کے گزر ہوا تو کہا دوسری خلافت کا زمانہ۔ مولا نے پوچھا کہاں؟ تو یہ آپ کو واقعہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سامنے کی کتاب کا حوالہ دوں تو دمت الساکبہ اس کو دیکھا نہیں، کہا کہ وہ حکیم وقت نے دیا اس کو سنساری کا، کہا کہ سنساری تو اس کا گناہ کیا ہے؟ کہا اس نے خیانت کی۔ کیا مطلب؟ کہا کہ شادی کو 6 مہینے ہوئے ہیں اور اس کی ولادت ہونے والی ہے، تو اس کا مطلب اس نے خیانت کی ہے۔ 6 مہینے گزرے شادی کو اور اگر ماں بننے والی تو خیانت اس نے کی ہے، لہٰذا اس کو وہی سزا دی جائے گی زانیہ کی سزا سنسار۔ مولا نے کہا واپس لے کے چلو، واپس لے کے آئے اور کہا کہ آپ نے اسے سنساری کا حکم دیا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کیوں؟ کہ اس نے جو ہے وہ خیانت کیا۔ کیسے؟ کہا 6 مہینے ہوئے شادی کو اور ان کی اولاد ہونے والی، اس نے خیانت کی۔ مولا نے کہا اس کو چھوڑ دے، بے گناہ۔ اب جملہ سنیں گے خلیفہ وقت کا، الفاروق علامہ شبیر نعمانی، کہا کہ علی قرآن سے بتائیے۔ بیٹھی باتیں میں آپ کو سمجھا نہیں سکا، قرآن کافی کا دعویٰ تو انہوں نے کیا، دلیل مانے حدیث سے، قرآن سے بتائیے۔ تو مولا نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ مولا نے کہا قرآن مجید کی آیت ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرًا، کہ ماں اور اولاد میں 30 مہینوں کے بعد جدائی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت نہیں سمجھا، میں بھی نہیں سمجھا تھا، لیکن جب دوسری آیت مولا نے پیش کی تو اس بات کلیئر ہو جائے گی۔ ایک ماں اور اولاد کے درمیان جدائی ہوتی ہے 30 مہینے میں۔ خلیفہ وقت مولا نے کہا قرآن میں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، آپ تو اللہ کے زبان ہیں، ظاہر سی بات ہے جی ہاں قرآن میں۔ میں نے کہا پھر دوسری آیت سورہ نساء کی مولا نے فرمائی والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں۔ قرآن بہت ایک بار یہ بھی کلیئر ہو گئی جو ہماری ماں بہنیں پوچھتے کتنے سال بچے کو دودھ پلائیں، قرآن کہہ رہا حولین کاملین، 2 سال مکمل، یہ قرآن کہتا ہے۔ والوالدات مائیں یرضعن اولادہن، دودھ پلائے اپنی اولاد کو، حولین کاملین، 2 سال مکمل۔ اب مولا نے کہا پہلی والی آیت میں کیا کہا کہ 30 مہینے کے بعد ہوتی ہے جدائی، 2 سال میں کتنے مہینے؟ 24۔ 30 میں سے 24 مائنس کرے کتنے بچے؟ لگتا بھیا گھڑی تو نقل کریں۔ ہم سے بہتر کوئی میتھمیٹکس، ہم سے بہتر کوئی جانتے ہندوستان میں، تو آج بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں عرب کی، جب ایک عرب یہاں کا ہندوستان کا تاجر جب کوفے پہنچا اور وہ مسجد کوفہ میں پہنچا تو مولا نے اس کو دیکھ کے علم ریاضی میں گفتگو شروع کی۔ یہ واقعہ مولا کائنات کی ظاہری خلافت کا کہ وہ ہندوستانی تھا، مولا نے اسے دیکھا تاجر ہے، اسے دیکھ کے علم ریاضی میں بات کی تو ہندوستان نے کہا یہ کون ہے؟ علم ہمارا ہے، بول یہ رہا ہے۔ تو علم ریاضی آپ نے بولیں گے 30 سال میں اولاد ہوتی ہے جدا، دودھ پلائے 2 سال، 2 سال میں 24 مہینے، 30 میں سے 24 مہینے تو بچے 6۔ مولا نے کہا اس کا مطلب شکم مادر میں بچے کے رہنے
کیسے کہہ دیا کہ اس نے خیانت کی ہے؟ کیونکہ بطور آپ کے 6 مہینے تو شادی کو ہو چکے، اس فیصلے سے پتا چلا کہ نہ قرآن جانتے تھے نہ گणت جانتے تھے۔ صلوات میں محمد امر الہی کا نافذ کرنے والا میرا شوہر ہے۔ اور کہا کہ تمہاری یہ حالت ہو گئی، ابھی تو میرے بابا کو گئے ہوئے چند ہی دن ہوئے ہیں، اور جیسے ہی میرے بابا کی آنکھیں بند ہوئی، جملہ خدا کے میں نے جب پڑھا تو میں تو ایک دم ہو گیا جب میں نے خطبہ فطر دیکھا۔ اب میرے پاس کتاب ہوتی، کتابی صورت لاتا، لیکن PDF میرے پاس موجود ہے، اگر کسی کو چاہیے ہو خطبے کی تو میرے پاس PDF موجود ہے۔ جب میں دیکھ رہا تھا خطبہ تو میں نے تو بڑا دل پاک ہوا، کیا بیوی نے جملہ کہا جو میں سمجھ سکا جتنا۔ اب میں دیکھتا ہوں آپ کے شاید آپ مجھ سے زیادہ سمجھ جائیں، کیونکہ عرفان کی مجھے ضروری نہیں کہ ذاکر کی جو ہے وہ زیادہ اونچی ہو، سامعین کبھی کبھی ذاکر سے اوپر کی فکر لے آتے ہیں کہ وہ کیا بات ہو گئی۔ جو میں سمجھا، بیوی نے کہا بھی میرے بابا کی آنکھیں بند ہونے پائی تھی کہ ظہر فیکم سقط النفاق، کہ تمہارے دلوں میں نفاق کے کانٹے نکل آئے۔ کہ تمہارے دلوں میں نفاق کے کانٹے نکل آئے اور تم نے لباس شریعت کو تار تار کر دیا، لباس شریعت کو تار تار کیا۔ یہاں بیوی نے استعمال کیا لفظ لباس شریعت، خطبہ شخصیت میں مولا نے کہا لباس خلافت۔ اس کا مطلب خطبہ شخصیت پڑھے آپ تو یہ نہ سمجھنا مولا نے کہا کہ ابن ابو قحافہ نے لباس خلافت کو کھینچ تان کے پہن لیا ہے۔ اب خطبہ شخصیت پھر عنوان نیا لے کے جا رہا ہوں بھائی، اور اگر کسی سننا ہے تو محرم میں میں نے 3 محرم کو پڑھا تھا خطبہ شخصیت، اس کی تھوڑی سی شرح پیش کی تھی کہ مولا نے کیا کہا۔ مولا نے استعمال کیا لفظ لباس خلافت، بیوی نے کیا لباس شریعت۔ اس کا مطلب صرف خلافت نہیں، شریعت محمدی کو بھی نصب کیا گیا ہے۔ لباس شریعت تار تار ہو گیا، تمہارے دلوں میں نفاق کے کانٹے نکل گئے۔ ابھی میرے بابا کی آنکھ بند ہونے پائی تھی کہ تمہارے دلوں میں نفاق کے کانٹے نکل آئے، لباس شریعت تار تار ہو گیا، اور ایرے غیرے نتو خیرے سامنے آئے۔ ترجمہ تھا وہ میں نے نہیں کیا، میں نے وہ ترجمہ کیا افہام و تفہیم کے سب سمجھ جائیں کہ بیوی نے کہا کہ ایرے غیرے نتو خیرے، وہ سامنے آئے، اور شیطان جو کمیگاہ میں چھپا ہوا تھا اس نے منہ نکال کے جو پکارا تو تم لبیک کہتے ہوئے نظر آئے۔ سلام مل کے محمد جو شیطان کمیگاہ میں چھپا بیٹھا تھا اس نے منہ نکالا، جیسے میرے بابا کی آنکھیں، اس نے جو آواز دی تو تم لبیک کہتے ہوئے نظر آئے اس کی بات میں، اور شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آیا۔ اور پھر بیوی نے آگے بیان کیا ساری باتیں کہ تم نے میرے حق کو چھینا، تم نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ پھر بیوی نے جملہ کہا کہ آخری میں بس مجھے چھوڑا سا 1 گھنٹہ ہو گیا بات کمپلیٹ، وہ حضرت محسن کا بیان انشاءاللہ پھر کبھی رات ہو۔ عنوان بنا تو دے دیے خطبہ شخصیت، خطبہ فطر کا بھی باقی ہے، یہ تو 2-4 جملے میں نے آپ کو 15 صفحات کا خطبہ ہے، اور اس کی شرح میں علماء نے کتابیں لکھی ہیں، ہمارے یہاں پہ کتابیں موجود ہیں، اگر اس کو لے کے پڑھے تو پھر ایسا اور عنوان ہو باقاعدہ کتاب لے کے آئے اس کو بیان کرے خطبے کو کیا کرتے ہیں جملے کے۔ آخر میں بھی اتنا کہا کہ تم نے میرے مقدمے کو خارج کیا، اب میں یہ مقدمہ عادل مطلق کی عدالت میں پیش کروں گی، یعنی اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گی، اور خدا کی قسم میں جملہ بھی نے کہا، اور وہاں میرا وکیل میرا بابا ہوگا۔ یا تو میں نے خود وکالت کی یا علی نے کی، تم نے مجھے بھی جھٹلایا اور علی کو بھی، لیکن اس کی بارگاہ میں وکیل ہوگا میرا بابا۔ اگر جھٹلا دو گے تو ہوں گے وہ جہنم میں
صدر کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوگا اور وہاں وکالت کرے گا میرا بابا، میرے حق کی وکالت، میرے حق کی وکالت کرے گا. دل ہے 2-4 شعر پڑھو اور اس پر طویل ختم ہو جائے گا. اجازت ہے شعر آپ کے سنے ہوئے، لیکن آخری شعر کے لیے 3 شعر سناؤں گا. آخری شعر یہ ہے کہ عنوان کمپلیٹ، جتنا 4 دن کا وقت ہے 4 دن میں عنوان کمپلیٹ، کیونکہ میں اپنا انداز سے ملے گی کہ اگر اشرا بھی پڑھتا تھا آخر میں اشرے کا نچوڑ ضرور پیش کرتا ہوں کہ جو 10 دن پڑھا اس کا محاصل یہ تھا. اب جو 4 دن پڑھا اس کا محاصل بتاؤں گا اگلے 2 مصروں میں. شوکت رضا کے مصرے، انہوں نے کہا شوکت کے مصرے اس کے میں مصرے پیش کرا. اگر سب کی اجازت ہے، ان کا سب کی اجازت ہے، سلوات مل کے پڑھیے. آخری شعر ہے وہ پورے 4 دن کی تقریر کا نچوڑ. میرا عقیدہ، میرا نظریہ وہی ہے جو شاعر کا نظریہ، میرا عقیدہ وہی جو اس کا عقیدہ ہے. اور نچوڑ ہے 4 دن کا تمام تر فدق کے مقدمے خطبے کے 2-4-5 جملے کا، جو میں آپ کو نے کہا کہ کب ہو بیان تیرے کمالات فاطمہ، کب ہے شمار میں تیری نعمات فاطمہ، دلہن نبی کی لاڈلی دلہا خدا کا لال، کیا عرش پہ چڑھی تیری بارات فاطمہ. جناب سیدہ کے عقد کے 10 خطبے تو مجھے ملے، 10 خطبے کس نے کون سا خطبہ کہاں پر دیا، لیکن اللہ نے عرش پہ خطبہ دیا ہے، خطبہ نکاح جناب سیدہ کا، یعنی وہاں پہ اللہ نے نکاح پڑھا ہے، اللہ نے نکاح پڑھا. اور عجیب بات یہ کہ بی بی نے کہا خطبے کے جملہ بھی تھا کہ اگر یہ علی نہ ہوتا جس کے گلے میں تم نے رسی کا پھندا ڈالا تو میرا کوئی ہمسر نہ ہوتا. میرے بابا نے خود کہا لولا علی لما کف لفاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. اور شہنشاہ خطابت ہمارے استاد مولانا سید شہنشاہ حسین صاحب کو اعلیٰ مقام ان کا جملہ پیش کر رہا میں. تقریباً وہ شعر روک دیے، 2 شعر ابھی 2 شعر باقی وہ پڑھوں گا، لیکن یہاں میں استاد کا جملہ پڑھ رہا ہوں، تقریباً اس پہ ہو جائے گی. لیکن مجلس تو دیکھیے، مجلس جب بھی کوئی آگے کہتا ہے ہو گئی مجلس، تو مجلس ہوتی ہے فضائل علی کی معراج سے. کوئی مجلس یوگی اور مودی کے فضائل سے نہیں ہوتی کہ یوگی کی بات کرو مودی کی بات کرو کہ تو ہو گئی مجلس. مجلس ہوگی جب علی کے فضائل کو معراج. ہمارے استاد محترم شہنشاہ حسین صاحب قبلہ خدا نے جنت نصیب کرے، وہ کہتے تھے رسول نے کہا کوئی ہمسر نہ ہوتا، لیکن آگے حدیث کا جملہ ہے کہ نہ آدم نہ کوئی اور. مکمل حدیث یہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی ہمسر نہ تھا، نہ آدم نہ کوئی اور. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے استاد کا جملہ کے ترازو کے 2 پہلو، ایک پہلو میں عصمت زہرا کو رکھا گیا، عظمت زہرا کو رکھا گیا، اور دوسرے پہلو کے اندر آدم کے علم کو رکھا تو زہرا کا پلڑا بھاری رہا. نوح کے تقوی کو رکھا، عیسیٰ کے ذات کو رکھا، موسیٰ کی حیبت کو رکھا، ابراہیم کی بنیاد کو رکھا، یوسف کے حسن کو رکھا. تمام انبیاء کی عظمت ایک طرف تھی، لیکن زہرا کا پلڑا بھاری تھا. اب ایک بار کیا کرے، نہ آدم کوئی اور. اب جا کے علی پر نگاہ ٹکی، اور جب ایک بار کسی نے آگے رسول سے پوچھا، ہم نے نہ آدم کو دیکھا، نہ نوح کو دیکھا، نہ ابراہیم کو دیکھا، نہ موسیٰ کو دیکھا، نہ عیسیٰ کو دیکھا، کیا کرے؟ رسول نے کہا آدم کا علم دیکھنا ہے، علی کو دیکھو. ابراہیم کی خلت دیکھنا علی کو دیکھو، یوسف کا حسن دیکھنا علی کو دیکھو، موسیٰ کی حیبت، عیسیٰ کا ظہور، یعقوب کا صبر، سب علی میں نظر آئے گا. تو اسی نے کہا کہ دلہن نبی کی لاڈلی دلہا خدا کا لال، کیا عرش پہ چڑھی تیری بارات فاطمہ، پڑھتی نماز منہ پہ ہے پھرتے ہیں ان کے منہ. لیکن میں بھی تھکا ہوا ہے، میں بول رہا ہوں تھک گئے. مصرع کیا ہے؟ پڑھتی نماز منہ پہ ہے، پھرتے ہیں ان کے منہ، جو بھیجتے نہیں تجھ پہ سلوات.
भेजते नहीं, तुझ पे जो भेजते नहीं सलवार खाते। उनकी नमाज उनके मुंह पे, भाई आप तो घबरा रहे हैं, हम तो मुहर्रम में चौराहे पे खड़े हुए कहते हैं बेहुब्बैल इबादत चौराहे पे कहते हैं ना, हर जगह सारा बारह मैंने देखा 10 मुहर्रम को हर जगह पे, और जहाँ पे भी 2 मीनारा, 1 मीनारा मस्जिद आएगी वहीं पढ़ा जाएगा, तो कहा जाएगा कि बेहुब्बैल इबादत हराम है। यही वो शायद यही तो कहा कि तुझ पे जो भेजते नहीं सर पढ़ती नमाज मुंह पे है, फिरते हैं उनके मुंह, तुझ पे जो भेजते नहीं सलवार नहीं। जो मिसरा वो शेर जिसके लिए मैंने आपको जहमत दी, मेरा अकीदा यही है। और माहसन निचोड़ इस शेर में, मुझे जब मैं शेर देख रहा था कि किसका शेर, मुझे ये मेरे सामने आ गया, मैंने कहा ये सही रहेगा, इसमें सारा निचोड़ आ जाएगा, सारी बात आ जाएगी, अपना अकीदा आ जाएगा। मेरा अकीदा यही है, जिसका अकीदा वो बोले, जिसका नहीं वो बेशक खामोश रह सकता है। मैं मिसरा बोल देता हूँ, मेरा अकीदा 4 तकरीरों में माहसन शेर में पेश कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कैसे बयान करे कमालात फातिमा, कब है शुमार में तेरी नमाज फातिमा, दुल्हन नबी की लाली दूल्हा खुदा करार, क्या आज पे तेरी तेरी बारात फातिमा, पढ़ती नमाज मुंह पे फिरते उनके मुंह, तुझ पे जो भेज तेरे सलवार फातिमा। मैं उन भिखारियों को रंगी किस तरह कहूँ जो लोग खा गए तेरे बारात। खा गए बाबा। बीवी ने कहा मेरा मुकदमा अल्लाह की अदालत, वकील होगा मेरा बाबा, वहां जाएगा, तुमने खारिज कर दिया, चलो। और तहरीर को चाक किया और उसको ठुका। मकबूल अहमद साहब के ज़मीन में उन्होंने लिखा ये बात, आप ये सोचिए कि ज़ाकिरीन की मुबालगा आ रही है। मकबूल अहमद साहब का ज़मीन ऊपर रखा है, मस्जिद जाके देखिए, उसमें उन्होंने लिखा, मकबूल अहमद साहब ने आयत ज़ब कुर्बानी सूरह बनी इसराइल 17वां सूरा 26वीं आयत, मैं आपको निशान में बता देता हूँ अगर किसी को शक है, ज़मीन में जाके देखिएगा। मकबूल अहमद साहब ने लिखा कि बाकायदा उस तहरीर को ठुका गया। किसकी तहरीर थी? रसूल की। क्या तहरीर था? पहले तकरीर में मैंने बयान किया कि क्या उस तहरीर में लिखा गया था, जिस पर पुसा थूक उस पर डाल उसे चार कर दिया गया। और हुजूर ने कहा था अपने ज़माने में, रसूल की बदुआ फिर कभी तफसील बयान हो, कि जिसने मेरी तहरीर को चार किया है अल्लाह उसकी हुकूमत को तार तार कर दे। 110 खतूत हैं हुजूर ने जो फतेह खैबर के बाद बादशाह ज़मन को लिखे, उनकी तहरीर किताबों में क्या क्या लिखा किस किस को। और आप चले जाएंगे ईरान वाले को, रोम को, शाम में, यमन में, हिंदुस्तान में, हर जगह हुजूर के खतूत आए। और किसी ने वो खत चाक कर दिया किसी बादशाह ने, हुजूर को खबर को हुजूर ने कहा जिसने मेरी तहरीर चाक की अल्लाह उसकी हुकूमत को पारा पारा कर देगा। तो उसकी हुकूमत पारा पारा हुई, और ये भी तो रसूल की सनत थी। अब जिसने चाक किया तो शिकम पे चाक हुआ, क्योंकि रसूल की तहरीर चाक की। तो उठा के देख लिए तारीख में कौन है किसके साथ का मामला होगा, तो सारी बातें उम्र से बताई नहीं जा सकती और किताबों में छुपाई नहीं जा सकती। यहाँ से खुल के पढ़ी नहीं जाती, किताबों में छुपाई नहीं जाती। उसके बाद मुकदमा पेश होगा, और जब पेश होगा तो क्या खूबसूरत कलाम आपका था, मैं आ नहीं सका लेकिन सुना रहे थे मोहसिन। और यही है, बिल्कुल सही है कि मोहसिन दुनिया में नहीं आए तो बीबी ने अब्बास को अपना बेटा कहा। कफाना लिशियतना यदान मक्तूदान मिन वलद अब्बास के साथ वो पूछा गया कि अगर तुमसे कोई पूछे कि महशर में तुम्हारी शफाअत कौन कराएगा, तो बीवी का जुमला है, बीवी ने कहा कह देना मेरे अब्बास बेटे अब्बास के बाजू काफी मेरे शियों की शफाअत के लिए
میرے بیٹے عباس کے بازو کہاں ہیں؟ اب کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ جب بھی کوئی ذاکر معجزہ پڑھتا ہے تو عباس بغیر ہاتھوں کے کیوں آتے ہیں؟ ان سے کہہ دو کہ عباس بغیر ہاتھ کے آ کے بتا دے گھبرانا نہیں، میرے بازو تمہاری شفاعت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، میرے بازو تمہاری شفاعت کرائیں گے۔ تو محسن دنیا میں نہیں آئے تو کمی کو پورا کیا، محسوس کیا کمی۔ جب محسن نہیں آئے تو عباس کے آنے پہ کہا کہ عباس میرا بیٹا ہے، اور خدا کی قسم یقیناً اگر محسن دنیا میں آتے تو امام حسین کا ایسے ہی ساتھ دیتے جیسے عباس نے دیا، ایسے ہی زینب کے پردے کے محافظ ہوتے جیسے عباس نے۔ نہیں آنے دیا، نہیں آنے دیا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اصل قرآن کی تفسیر یہی ہے کہ پکارا جائے گا بے جرم و خطا کیوں مارا گیا؟ شکم مادر میں جو بچہ اس کی کیا خطا کہ اسے شکم مادر میں شہید کر دیا جائے، تازیانہ مارا جائے، سیلی مار جائے۔ سیلی سمجھتے ہیں نا، سیلی کہتے ہیں سریے کو، بی بی کے ہاتھ پہ سیلی ماری گئی، یعنی لوہے کا سریہ ہاتھ پہ مارا گیا۔ جس دروازے پہ آ کر رسالت سلام کرے اس پہ ہار کو لگیا۔ ایک سوال کا جواب دے دے جو محمد مسائل کے دو جملے، کہا جب علی موجود تھے تو کیوں نہیں آئے؟ علی کی زوجہ پہ ظلم ہو رہا ہے، شوہر گھر میں کیوں ہے؟ تو فرمایا پاک رسول نے کہہ دینا کہ یہ کہنے والوں کو یاد نہیں رسول نے کیا وصیت کی تھی۔ رسول علی کو وصیت کر کے علی میرے بعد مسلمان تمہارے دروازے پہ آئیں گے لیکن تم صبر کرنا، تلوار نہ اٹھانا۔ اس لیے نہیں آئے علی کہ رسول کی وصیت تھی کہ آئے تو صبر کرنا۔ فاتح خیبر و خندق نے کیسے صبر کیا ہوگا کہ جب ان کی زوجہ ناموس پہ یہ ظلم ہو رہا تھا، بچے کو شہید کیا جا رہا تھا، آگ پہ سیلی ماری جا رہی تھی، دروازہ گرایا جا رہا تھا، بیوی پلو پکڑ کے کہہ رہی تھی آئے میرا محسن شہید ہو گیا۔ علی کی شجاعت تو سنی ہے آپ نے، علی کا صبر دیکھے کہ کس طرح صبر کا مظاہرہ علی نے کیا۔ لیکن جب قبر کے نشان بنائے، بیوی نے کہا علی میرے قبر کے نشان کو مٹا دینا، لیکن جب امت مسلمہ آئی ہم تو قبر کو نہیں کھولیں گے، ہم تو نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اب علی نے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ رسول نے اتنا کہا تھا گھر آئے تو صبر کرنا، اگر کسی میں بیان ہے تو کوئی آگے بڑھ کے دکھائے، یہ بازو بھی وہی ہے، یہ تلوار بھی وہی ہے۔ اب کسی کی ہمت نہیں، جو دروازے پہ ہاتھ جلا رہا تھا اب وہ بھی پیچھے ہٹا۔ یہ علی کا صبر ہے، یہ میرے مولا کا صبر ہے کہ محسن شہید ہوا، علی نے صبر کیا، ہاتھ پہ سیلی ماری گئی، علی نے صبر کیا، دروازہ گرا